الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کو کوئی ایسی دقت آ جاوے کہ پھر تم اس کے اوپر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ندامت کرو تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور جب سے دنیا چلتی ہے، پیدا کی ہے اللہ نے، اس وقت سے آج تک یہ نظام چلتا آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کسی پر ظلم کیا، کچھ لوگوں نے بہت بڑا ظلم سہا، مظلوم بنے، کچھ ظالم بنے، یہ اللہ کا نظام رہا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے متعلق میں خصوصاً ایک مضمون لے کر آیا ہوں جس کی ہمارے آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ ہمارے موبائل فون کا صحیح استعمال کرنا، یہ میرا موضوع ہے۔ دنیا میں پہلے سے اپنی خبر کو دوسرے تک پہنچانے کے بہت سارے راستے رہے ہیں۔ ان میں دو راستے بہت مشہور اور پہلے سے رہے اور آج بھی ہے۔ ایک تو قریب والے لوگوں تک آدمی اپنی زبان سے اپنی بات پہنچاتا ہے، اپنے دل میں کیا بات ہے وہ بات سامنے والے کو زبان سے ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا ایک طریقہ ہے کہ دور ہے، کوئی آدمی یہاں پر نہیں ہے، تو یہ طریقہ لکھنے کے ذریعے سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ دونوں طریقے قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان سے بھی دین کی بات دوسروں تک پہنچائی، لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پرندے کے ذریعے سے چٹھی لکھ کر کے قوم سبا تک اپنی بات تحریری قلم سے لکھ کر پہنچائی تھی۔ یہ دو راستے تو اس زمانے میں بھی تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ والوں کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا لوگوں میں، تو کوئی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے تھے، جو صفا مروہ صحیح کرنے کا ہے وہاں صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے تھے، اور وہاں پر جا کر لوگوں کو بلا کر کے جب سب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اپنی طرف سے جو اعلان کرنا ہوتا تھا کر دیتے تھے۔ یہ لوگوں تک بات پہنچانے کے راستے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری یہ بات مجھے آگے تک پہنچانی ہے، تو آپ نے دوسرا یہ کام کیا کہ حج کے زمانے میں، جو مشرکوں کے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا، اس وقت عکاظ وغیرہ میں میلے لگتے تھے، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے تھے، تو حضور بھی وہاں پر تشریف لے جاتے، فسادات بھی ہوتے تھے، غلط کام بھی ہوتے تھے، غلط طریقے بھی ایجاد تھے، لیکن آپ نے ان غلط ماحول کے اندر رہتے ہوئے دین والا ماحول پیدا کیا اور لوگوں کو دعوتیں دینی شروع کی۔ اس بازار کے ذریعے سے دنیا کے بہت سارے کونوں تک اسلام کی دعوت پہنچی جو آج کے زمانے میں ہوتی تھی، اور اسی بازار کے صدقے میں مدینہ میں بھی دین پہنچا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جب لوگوں تک پہنچایا
مدینے کا ماحول سازگار بن گیا تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اور مدینہ جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تلاش کیا. جب سن ہجری 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، مکہ والوں سے صلح ہو گئی، سمادھان ہو گیا کہ اب ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے بڑے بڑے ملک جو دنیا کے تھے ان کے بادشاہوں تک تحریری یعنی لکھ کر پیغام پہنچایا کہ میں نبی ہوں اور میں ایمان کی دعوت لے کر دنیا میں آیا ہوں. یہ دین پہنچانے کے اسباب اور راستے تھے. اس طریقے سے لوگ اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی قرآن اور حدیث سے جس کا ثبوت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آج بھی ہمارے اپنے زمانے کے اندر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے بہت سارے راستے چل رہے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. چونکہ آج تو دنیا نے بڑی ترقی کی ہے اور ترقی میں بھی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے معاملے میں جو ترقی دنیا نے آج کی ہے، صبح کو کوئی نئی ترقی ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے کوئی اس میں اور ترقی ہو جاتی ہے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پتہ نہیں انسان نے اپنے خواب اور گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے بھی راستے اپنی باتوں کو پہنچانے کے ہو سکتے، ایسے راستے آج ایجاد ہو گئے. ان میں سے ایک راستہ جو ہمارے پاس ہے وہ سوشل میڈیا کا راستہ ہے. یہ بات اور ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے اندر اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا جو راستہ ہے، ذریعہ ابلاغ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں مسلمان بہت پیچھے رہے ہر دور میں، خصوصاً اس دور میں بہت پیچھے رہے ہیں. دنیاوی لیول پر دیکھا جائے تو بھی مسلمانوں کے پاس اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے راستے بہت کم ہیں. اور ہمارے اپنے ملک کے حساب سے دیکھے جائے تو بھی فرقہ پرست طاقتوں کے پاس اور مسلم مخالف دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی جس قوم کے اندر ہے، ان کے پاس اس میڈیا کا سارا کنٹرول ہے. یہ میں کئی مرتبہ اس کی مثال دے چکا ہوں کہ ایک میدان میں رہ کر کے جنگ کرنے سے مسلمانوں کو جو نقصان نہیں پہنچتا، وہ نقصان یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو پہنچایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور زہر بھرا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے بھی غلط آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک یہ تو سب وہ راستے تھے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً تاریخ بتائی قرآن اور حدیث سے. ہمیں ان سوشل میڈیا کے استعمال کو کس طریقے سے کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ خود اعلان فرماتے ہیں، ایمان والو تمہارے پاس جب کوئی بات پہنچے تو اس بات کی پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. آج ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے جہاں صحیح استعمال ہوتا ہے اس کے مقابلے میں غلط بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جس کا ہمارا اندازہ بھی نہیں ہے. اتنا زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ موبائل چلاتے ہیں اور اس کے سامنے شریعت کی کچھ تعلیمات ہے. جو موبائل چلانے والا بندہ ہے، جو سوشل میڈیا چلانے والا بندہ ہے، جو کوئی بھی ہے، جب ان کی حقیقت دیکھی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس نے کتنی منٹ تک یا کتنے گھنٹے تک یا کتنی سیکنڈ صحیح استعمال کیا اپنے اس راستے کو اور کتنی منٹ تک اپنے اس راستے کو غلط استعمال کیا، تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو انسان اپنے اس 24 گھنٹے کا محاسبہ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے 100 میں سے 95 آدمی ایسے نکلتے ہیں کہ جو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں زیادہ وقت شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. کیا کیا شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں اور ہمارا بچہ چاہے وہ گیم کھیلتا ہو یا کچھ ویڈیوز دیکھتا ہو تو ویڈیو کے اندر غیر محرم عورتوں کی تصویریں، صورتیں، اسی طریقے سے اس میں سنگیت اور گانے، اسی طریقے سے جوکس کے نام پر فاحش چیزیں، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو یا فاحش اشعار ہو جس کو لوگ ڈائیلاگ کہتے ہیں، اشعار کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے اندر بھی فحاشیت بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی منکرات ہوتے ہیں، اس حد تک کہ جس سے ہمارے اپنے بچوں کا اور ہمارے نوجوان کا ذہن خراب ہو جائے، گندا ہو جائے. یہ ساری شکلیں اور صورتیں
शरीयत ने इनको हराम करार दिया है, लेकिन इसको कोई नहीं समझता, इसको कोई गुनाह ही नहीं समझता कि जिससे वो तौबा करे। खुद गाना सुन रहा था, अब तक ये था टेप और रेडियो के जमाने में, टीवी के जमाने में वो खुद कर रहा था, अब तो अपनी किसी फोटो के ऊपर या अपनी किसी वीडियो के ऊपर कोई गाना और कोई संगीत फिट करके उसको लोगों को दिखावे के वास्ते स्टेटस के तौर पर रखना और अपनी दूसरी सोशल मीडिया आईडीज के अंदर इस तरीके से रखना कि जिससे ज्यादा लोग देख सके, और इसके ऊपर फिर दूसरा मुसलमान इस गुनाह के काम को देख करके इसकी तारीफ कर रहा है, इनके ऊपर लाइक दे रहा है कि हाँ ये तो अच्छा काम कर रहा है। तो जिससे ये गुनाह ये जो जिसने गाना रखा था अपने फोटो के ऊपर या वीडियो के ऊपर, वो खुद भी गुनहगार होता है, और दूसरे लोग जो उसकी हौसला अफजाई करते हैं, हाँ तो अच्छा कर रहा है, तेरी ये तस्वीर बहुत अच्छी है, तेरा फोटो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर कमेंट करता है, लाइक करता है, वो भी गुनहगार होता है। अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, ये गाना चाहे वो संगीत वाला हो या बगैर संगीत का हो, गाना होता है, इससे इंसान के दिल में निफाक पैदा होता है और ईमान खत्म होता जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते एक मर्तबा एक सहाबी के साथ जा रहे थे, कहीं से बाजा बजने की आवाज आई, सारंगी की आवाज आई, जो बांस के जरिए से उस जमाने में बजाते थे। अब्दुल्ला ने अपने कानों में उंगलियां डाल दी और फिर दूर तक चले और अपने साथ वाले साथी से पूछा, वो आवाज जो वहां पर आ रही थी वो आ रही है कि खत्म हो गई? कहाँ खत्म हो गई? फिर कानों से उंगलियां निकाली और कहा, मैं अल्लाह के नबी के साथ इसी तरह एक जगह पर जा रहा था, तो मुशरिकों के एक इलाके के अंदर इस तरीके से गाना बज रहा था, तो हुजूर ने अपनी उंगलियां कान मुबारक में डाल दी कि कहीं इन संगीत की आवाज मेरे कान में न पड़े, और आप दूर तक चले। उसके बाद फिर आपने पूछा था कि अब्दुल्ला आवाज आ रही है? मैंने कहा अब आवाज नहीं आ रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फिर उसके बाद अपने कानों से उंगलियां निकाली थी। ये तो हुजूर का ये काम था कि कहीं मेरे कानों तक इन मजामीर की और संगीत और ढोल ताशों की आवाज न पहुंच जाए। ये इस्लाम की तालीम है। और हम कहां पहुंचे हुए हैं कि हमारे अपने घरों के अंदर हमारे अपने बच्चे चलाते हैं। वो तो बस एक हद तक था, वो तो खुद गुनाह कर रहा था, अब इसको आगे फैला रहे हैं कि एक पोस्ट के अंदर, एक सेकंड के अंदर इस गुनाह को मुताद्दी करते हुए कई लोगों के गुनाह का सबब ये बन रहा है। बहुत सारे दूसरे भी गुनहगार होते हैं और खुद भी गुनहगार होता है, और इसको गुनाह समझते नहीं है, इसको गुनाह ही नहीं समझते। ये तो मैंने ये संगीत और गाने के मुतालिक कहा। शरीयत में औरत की आवाज में नज़म सुनना भी गुनाह लिखा है। नौजवान औरत की आवाज में नज़म अगर पढ़ती है औरत, इससे भी उलमा ने हराम लिखा है। अल्लाह से शर्म कीजिए, मुफ्ती सलमान साहब ने बात लिखी है, मसला लिखा है कि यह भी हराम है। इसको तो कोई गुनाह ही नहीं समझता। इससे अरे नज़म जैसी बात, बल्कि यहां तक लिखा है कि कुछ नज़म ऐसी होती है कि जिसमें अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम लिया जाता है और साथ में उसके साथ ढोल ताशे बज रहे हैं, तो ये तो गाने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है कि गाना सुनने वाला तो ये समझकर सुनता है कि मैं गुनहगार हो रहा हूं, और ये तो अल्लाह और उसके रसूल की नाम की बेअदबी कर रहा है, जो इससे भी बड़ा गुनाह कर रहा है, और उसके दिल में एहसास नहीं होता कि मैं गुनाह कर रहा हूं। जिस गुनाह को गुनाह समझकर करे उससे बंदा तौबा करता है, यहां तो बस किए जा रहा है और उसको एहसास भी नहीं कि मेरे जरिए से गुनाह हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ एक इस्तेमाल बताया, एक तरीका जो गुनाह वाला हो रहा है। दूसरा तरीका, हम तक एक पोस्ट एक लिखी हुई पहुंची, अब उसमें सही लिखा हुआ था या गलत लिखा हुआ था क्या मालूम, हमें क्या पता है कि किसने क्या लिखा है, बल्कि लिखने वाला का नाम भी मालूम नहीं होता, और उसी बात को हमने आगे दूसरों तक पहुंचा दिया। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिआ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी हुई बात दूसरों को बयान कर दे, हर आई हुई बात सच्ची नहीं हुआ करती, उसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये खुद झूठ फैला रहा है, खुद भी गुनहगार होगा, दूसरों को भी झूठ के अंदर डाल रहा है, और इसका जो रिएक्शन होगा और उससे जो गुनाह ईजाद में आएंगे वो सारे गुनाह का सबब भी ये बनेगा। ये मोबाइल के जरिए से हम कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है, ये सब गुनाह हो रहे हैं। इसी तरीके से बाज मर्तबा किसी के नाम के साथ पोस्ट लिखी हुई होती है जिससे किसी के ऊपर इल्जाम होता है, बहतान होता है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اگر کوئی کسی پر بہتان باندھے اور بہتان ثابت ہو جائے، تہمت ثابت ہو جائے، تو اسلامی حکومت تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، 80 ہنٹر مارنے پڑتے ہیں اس کو، یہ سزا ہے اسلام کی۔ وہ کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے کسی کے اوپر تہمت لگ رہی، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا اپنے موبائل کے اندر آئی ہوئی بات سچی ہے، بات بالکل سچی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو دوسرے تک پہنچانے سے مسلمانوں میں آپس میں دشمنیاں بڑھے گی، توڑ ہوگا، مسلمانوں میں آپس میں جوڑ ختم ہو جائے گا، تو اس بات کو پھیلانا بھی گناہ ہے، بھلے سچی ہے، اس سے مسلمانوں میں توڑ ہوگا۔ ہاں، ایسی بات مسلمانوں تک پہنچائی جائے کہ جس سے مسلمانوں میں آپس میں ایکتا اور اتحاد باقی رہے، کسی کے نام کے ساتھ تہمت نہ ہو، کسی کے نام پر الزام نہ ہو، کسی پر بہتان تراشی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کی جاتی ہو۔ جب ساری یہ بات ہو اور ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی غیر محرم کا فوٹو نہ ہو جس سے بدنظری کا خطرہ ہوتا ہے، ایسی بھی کوئی تصویر نہیں ہے، اس میں گانا اور سنگیت بھی نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے اگر ہمارا یہ لیخ اور ویڈیو پاک صاف ہے تب جا کر کے ہم وہ کسی دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں جس میں خالص دین کی بات ہے، مسلمان کے لیے رہبری ہو۔ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا، دین کی بات بھی نہیں ہوگی، مسلمان کے کوئی فائدے کی بات بھی نہیں ہوگی، دنیاوی کوئی فائدہ بھی نہیں، اخروی کوئی فائدہ بھی نہیں، تو یہ بھی لغو اور بیکار باتوں میں آ جائے گا، اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کا ڈھیر بڑھ رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ انسان کو جب پتا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کرے، اور انہی گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیر کے ڈھیر بڑھ رہا ہے، انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں مسجد کے اندر آنا اور نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ سے مانگنا، اس کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ اللہ ہمیں کھڑا ہونے نہیں دیتا اپنے سامنے۔ کچھ لوگ بہت سوچتے ہیں کہ اب سے نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے، 2-4 دن پڑھ لیتے ہیں پھر چھوٹ جاتی ہے۔ ان کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اور یہی گناہ ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ کہیں ہم موبائل کے اندر تصویریں دیکھ رہے ہیں، کتنی تصویریں غیر محرم کی آ رہی ہیں، ہماری نظر اس کے اوپر جا رہی ہے، ہم کبھی توبہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور قریب جانے کا مطلب یہی ہے کہ غیر محرم کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کر نہ دیکھو۔ یہ تو نوجوان نسل کے لیے، یہ تو مردوں کے لیے ایک زہر ہے، ان کے اوپر اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو آگے بربادی والے راستے کھلیں گے۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ آج صحیح استعمال کیا جائے۔ ہمارا پیسہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، ہمارا وقت اس کے اوپر لگا رہے ہیں، ہماری آنکھیں ان کے اوپر کھپا رہے ہیں، تو پوری یہ کوشش کی جائے کہ ہمارا یہ موبائل اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ خصوصاً مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس ہفتے کے اندر مسلمانوں کو، پورے ملک کے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ مسلمانوں اپنے ان سوشل میڈیا والے پلیٹ فارم کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، ان کو غلط طریقے سے استعمال ہونے سے روک دو۔ دنیا کس حد تک کروٹ لے رہی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف تو ملک شام فتح ہوا، اس کی مسلمانوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، اور مبارکبادی دینا بھی سنت ہے، حضور بھی مسلمانوں کی فتح پر مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو ملک شام فتح ہوا، بہت 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 بڑے ظلم کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا ان کی داستان ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ غزہ اور فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے فی الحال جاری ہے، 14 مہینے ہو چکے وہاں پر جنگ کے، 14 مہینے اب تک جنگ جاری ہے۔ اب تک ہم صرف سن رہے تھے ہمارے ملک کے اندر فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں جگہ پر مارا گیا، زیادہ تر ہم تک کشمیر کے اندر ہونے والے مسلمانوں کے ظلم کی داستان ہم تک پہنچتی تھی، اور ہم اکے دکے مسلمانوں کی شہادت کے اوپر غم منایا کرتے تھے۔ بھائیو، آج اسی سوشل میڈیا کا جب صحیح استعمال ہوا، دنیا کی خبریں ہم تک پہنچی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے موجودہ زمانے میں، اور ملک شام کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، اور اس کی داستان آج پڑھنے سے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ غزہ میں مسلمانوں پر ظلم 14 مہینے سے ہو رہا ہے، لیکن وہاں سوشل میڈیا ہے، خبر ہم تک آتی ہے، وہاں کے ویڈیوز آتے ہیں، دنیا ساری جانتی ہے کہ وہاں کیا کیا ظلم ہوا اور کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کے گھروں کو اجاڑا گیا اور کتنے مسلمانوں پر کیسا ظلم کیا گیا، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ دوسری طرف ملک شام میں قریباً 54 سال سے ظلم ہو رہا تھا،
1970 के करीब मुल्क शाम की कुल आबादी 3 करोड़ के करीब है। मुल्क शाम की आबादी, पहले मुल्क शाम हुजूर के ज़माने में जो था उसमें लबनान, इजराइल, उर्दून ये सब शामिल था उसके अंदर। फिर ये जब खिलाफत उस्मानिया टूटी, बरतानिया ने जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, तो इसी मुल्क शाम के अलग अलग टुकड़े कर दिए ताकि मुसलमानों की ताकत न रहे। तुर्की को अलग कर दिया, शाम को अलग कर दिया, शाम में भी अलग अलग टुकड़े किए। फिलहाल जिसको सीरिया कहा जाता है, मुल्क शाम का वो हिस्सा जो अभी हमारे मोबाइल के अंदर खबरें आ रही है, उर्दू जानने वाले शायद जान सकते हैं जिसके पास कुछ फुर्सत हो, बाकी मुसलमान ये समझते हैं कि हमें इसको पढ़कर क्या करना है। 30 साल हाफिजुल असद जो एक शिया था, शिया भी ऐसा शिया नुसरियाती फिरके वाला कि जिस फिरके के बारे में हमारे हिंदुस्तान के शिया भी कहते हैं कि मुसलमान नहीं, उनके यहाँ नमाज नहीं है, शराब पीना हलाल है, कोई अरकान है नहीं, हजरत अली को खुदा मानते हैं, वो सब उनके अकीदे हैं, जिनको शिया भी मुसलमान नहीं कहते। ऐसे नुसरियाती फिरके वाले शिये कुल 5-6 लाख की आबादी थी। उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हुकूमत की। कितने साल? ये बशारुल असद जो था अभी 24 साल के बाद उसका खुद का मुल्क छोड़कर भागा रसिया के अंदर। उससे पहले इनका बाप था हाफिजुल असद, उसने 30 साल और इसने 24 साल, 54 साल तक मुसलमानों पर हुकूमत की। और कैसी जुल्म की दास्तान रकम की उसको हम सोच भी नहीं सकते। खाली 1-2 बातें मैं आपके सामने बता दूं कि कैसा जुल्म हुआ था इस जेल के अंदर। उसने एक जेल बनाई थी, सदियाना जेल। ऐसे तो बहुत सारी जेलें बनाई हुई है, सिर्फ एक नहीं है, लेकिन उस एक जेल की दास्तान की, उस जेल के अंदर 3,67,000 कैदियों को जेल में डाला गया था 2011 से लेकर 2024 तक के अंदर। 3,67,000। हर हफ्ते में 20 से लेकर 50 तक लोगों को हर हफ्ते में फांसी दी जाती थी। जेल तोड़ी गई मुसलमानों ने फतह करके। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और उनका साया उम्मत पर बाकी रखे रजब तैयब उर्दुगान जो तुर्की के सदर हैं। उनकी पूरी मेहनत के साथ ये आज़ाद हुआ है। मुसलमान होता है, वो चुपचाप बैठा नहीं होता है, मुसलमानों के लिए काम करता होता है। जब उस जेल को तोड़ा गया और खोला गया तो 3,67,000 कैदी में से सिर्फ 2500 कैदी जिंदा निकले हैं, बाकी सबको खत्म कर दिया गया है, उसका कोई पता नहीं है। और जो निकले हैं उनका हाल तो सुनिए। 1982 के अंदर हाफिजुल असद ने मुसलमानों पर आला-लेला ने ऐसा जुल्म किया था और सुन्नी मुसलमानों को ऐसा मारा गया था कि अभी अमेरिका के एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए एक आदमी कह रहा था, जो मिलिट्री का आदमी था हाफिजुल असद के जमाने में, उसने कहा कि हमने हजारों लोगों को दफन किया है, कंटेनर भर भर के एक कब्र के अंदर डालते थे मुसलमानों के, उसमें कई हजार लोग जिंदा होते थे जिसको हमने दफन किया था, जिंदा को दफन कर दिया था। ये उसने जुल्म किया था। और ये इनके बेटे का जुल्म कि जेल के अंदर हर हफ्ते में 20 से 50 तक लोगों को फांसी दी जाए और फिर जेल के अंदर एक ऐसी मशीन हो कि जिससे आदमी का चमड़ा अलग हो जाए और हड्डी अलग हो जाए, हड्डियों को जलाकर राख कर दे और चमड़ा और गोश्त एक बोरी के अंदर भर करके उसको कब्र के अंदर डाल दिया जाए। इस तरीके से उसने लाखों मुसलमानों को ज़बह किया। ये जालिम बशार है। कुछ लोग जब ये जेल तोड़ी गई और जेल में से जब कुछ लोगों को निकाला गया तो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर 4 मंजिला वो जेल थी। कुछ बच्चे 15-15, 20-20 साल के ऐसे निकले कि जिसको पता ही नहीं कि दुनिया के अंदर सूरज और चांद भी है, क्योंकि पैदा ही अंदर हुए थे। उसने उजाला और कुछ देखा ही नहीं कि दुनिया क्या है, दरख्त भी है, घास भी है, जमीन भी है, आसमान भी है, कुछ नहीं पता मुसलमानों को। ऐसे बच्चे निकले अंदर। एक जेल तब तोड़ी जा रही थी तो अंदर से निकलने वाले आदमी ने पूछा कि क्या सद्दाम हुसैन ने हाफिजुल असद को शिकस्त दे दी, हार दे दी, जिसकी वजह से तुम जेल तोड़कर हमें निकालने आए हो? इतने साल हो गए उनको पता नहीं, हाफिज असद को मरे हुए 24 साल हो गए, उसको जेल में पता ही नहीं है कि ये भी कोई दुनिया के ऐसा इनकलाब हुआ है। ऐसा मुसलमानों पर जुल्म हुआ था। एक आदमी मोबाइल लेकर खड़ा था, जेल में से निकलने वाले एक आदमी ने पूछा कि ये क्या हथियार है जिसको तो हाथ में लेकर खड़ा है? इनको ये भी पता नहीं कि दुनिया मोबाइल पर है। ऐसे मुसलमानों को कैद खानों से निकाला गया। कई लोग पागल हो चुके थे, कईयों को भूखे और प्यासे ऐसे रखे गए थे कि पीने के लिए पेशाब तक दिया जाता था। ऐसा भूखा रखा जाता था कि खाने के वास्ते मरे हुए चूहे दिए जाते थे।
اس طریقے سے سخت ترین مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا. یہ کالی داستان 54 سال کی ختم ہو کر اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. یہ مسلمانوں کے حالات ہے دنیا میں، اور ہم اسی طریقے سے اپنی مزے کے اندر جی رہے ہیں. نہ کبھی اللہ کے سامنے ہمارا رونا ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کے حالات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ایسے دنیا کے کسی ایک کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان چین کی نیند نہیں سوتا. ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں کہ کم سے کم ان مظلوم مسلمانوں کے واسطے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں. یہ بھی ہمارے پاس فرصت نہیں. یہ میں نے کچھ مختصراً ظلم اور ملک شام کے کچھ مختصراً حالات اس لیے سنائے چونکہ ایک ہمارے سامنے چل رہا ہے کہ ملک شام فتح ہو گیا. کتنی قربانیوں کے بعد فتح ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب دنیا کے اندر ایسے حالات آ جائے کہ کہیں پر تمہارا ایمان نہ بچ سکتا اس وقت ملک شام آ جانا، وہاں پر تمہارا ایمان بچے گا. حضرت مہدی وہیں پر ہوں گے، لشکر وہیں پر ہوگا، دجال کو وہیں پر ختم کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ کا لشکر وہیں پر ہوگا، سب کچھ اسی علاقے کے اندر ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد سالوں سے جس کے اندر تالے لگے ہوئے تھے وہ سب مسجدوں کو کھولا گیا، اور بڑے بڑے لوگ 1,20,00,000 لوگ 2011 کے اندر وہاں پر ظلم کی وجہ سے اپنا ملک سیریا چھوڑ کر ترکی میں گئے تھے. وہ لوگ اب آ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہمارا دیش جو ظلم کی وجہ سے چھین لیا گیا تھا وہ فتح ہوا. آج ہم دیکھتے ہیں تو بس یہی دنیا کی میڈیا دیکھتے ہیں جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ ودروہی مطلب ظالم لوگوں نے اپنے ملک پر قبضہ کر. ارے وہ ظالم نہیں ہے، وہ مظلوم ہے. ان کی ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. وہ تو میں نے داستان چھیڑی ہی نہیں ہے. یہ ان مظلوموں کو 54 سالوں کے بعد تھوڑا سا انصاف ملا ہے کہ وہ فتح کر کے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور جہاں کہیں مسلمان ابھی بھی پریشان حال ہیں، حالت جنگ میں ہے، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے اندر، اللہ ان مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی اور مسلمان ماؤں کی عفت کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.